حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا۔ زندہ باد، تو زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو توجہ حضرات، تو پھر تو کیسے آیا ہے؟ سونیا 1,24,000 نبی مسجد اقصیٰ میں قطار بنا کے کھڑے ہیں اس محبوب کے استقبال کے لیے، اس محبوب کے دیدار کے لیے۔ آسمان بھی اپنی نظریں جھکا جھکا کے دیکھ رہا ہے کہ کب اللہ کا محبوب تشریف لائے گا۔ جنت کی حوریں بھی منتظر جنت کے محلات پہ کھڑی ہیں، آپ کی راہیں تک رہی ہیں، اور خود لا مقام والا کہتا ہے کہ جبریل جا میرا یار لے کے آ، جا جا میرا محبوب لے کے آ، جا جبرائیل میرا محبوب لے کے آ۔ میں تمہیں کیا، وہی بات ہے، سی میں راج ایک راز محبتاں دا، یہ تو محبتوں کا راز تھا، سی میں راج ایک راز محبتاں دا، اور نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے مطلوب گیا، جبرائیل سی سد لے جان والا۔ بازے کہندے نے بنا دروازیاں تو کیویں گیا سی عرشاں تے جان والا، پر ایتھے عقل نو کی ہے دخل ابر، جانے جان والا یا لے جان والا، جانے جان، یہ عقل سے تو بات ہی اوپر ہے، ایتھے عقل نو کی ہے دخل ابر، جانے جان والا یا، ہاں جی کہہ دو ذرا، جانے جان والا یا، کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا سدراتے، ہاں جی ایک یار تو زمین پر رہ، کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ اور شیخ سعدی نے حد کر دیا، فرماتے ہیں کہ سوار جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از کسر نیلی رواق، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا۔ آپ فرماتے ہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ میرے نبی تو اللہ کے عرش پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں، یہاں بھی تکیہ لگا کے، مسجد میں کو پاؤں لمبے کر کے بیٹھے نا تو مولوی صاحب روک دیتے ہیں، نہیں بھائی نہیں، یہ خانہ خدا ہے، یہ خانہ خدا، آداب کے خلاف ایسا نہ کرو، بغیر اعتکاف کی نیت کے پانی بھی نہ پیو، بغیر اعتکاف کی نیت کے روٹی بھی نہ کھاؤ، بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں بیٹھ کے سو بھی نہیں سکتے تم، کیوں جی؟ خانہ خدا ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں، یہ عبادت کی جگہ ہے، کھانے پینے کی جگہ نہیں، یہ عبادت کی جگہ ہے، اپنی اکڑ غرور تکبر دکھانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ تو مسجد ہے، یہ مسجد ہے، مجھے بتانا مسجد کا مقام بڑا ہے یا عرش کا مقام بڑا ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں یار کی شان یہ ہے کہ عرش پہ بھی جائیں تو تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں۔ ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ جاتے ہیں تو رب کہتا ہے فخلا نالیک، جوتے اتار دیں، نہیں سمجھ آئی؟ جوتے اتار دیں، بے واد المقدس، یہ وادی یہ مقدس ہے، یہ مقدس جگہ ہے، یہاں آپ تشریف لائے ہیں، جلدی کریں اپنے جوتے اتاریں، جوتے اتار کے اوپر آئیں، طور پہاڑ کے اوپر کلیم اللہ طور پہاڑ پہ جاتے ہیں، رب کی طرف سے حکم آتا ہے کہ جوتے اتار کے آئیں، یہ پاک وادی ہے، یہ مقدس وادی ہے، تیرا میرا لجپال رب کے عرش پہ جاتا ہے۔ اور جب یہ بات خیال آیا نا کہ رب نے موسیٰ کلیم اللہ کو کہا تھا آپ جوڑے اتار دیں، جوتے اتار دیں، حضور نے چاہا اپنے نلین اتاریں تو لا مقام والا کہتا ہے نہیں محبوبہ جوڑوں سمیت آ جا، ہائے ہائے سونیا جوڑوں سمیت آ جا، دنیا کو دکھا دوں گا میرے نبی کے نلین سے جو خاک لگی ہے آج وہ سب سے اوپر ہے، اور پوری کائنات میرے نبی کے قدموں کی خاک سے نیچے، پوری کائنات میرے محبوب کے قدموں کی خاک سے آج، کیوں جی؟ جن عرش مجیدش بود متقا، یہ ذوق شیخ سعدی کا ہے، ایسے حضور کا دیدار تو نہیں ہو گیا، یہ عشق تھا جو اس مقام پہ لے گیا، یہ محبت تھی جو اس مقام پہ لے گئی۔ فرمایا وہ رب کے عرش پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں۔ کہا سونیا انبیاء بھی انتظار میں، اور رب بھی کہتا ہے میرے یار کو لے کے آ، جبرائیل تو جا میرے نبی نو لے آ، کیوں جی؟ میرے نبی نو جبرائیل تو جا کے یار نو لے آ، عرش سجدہ ہی نہیں، آج عرش سجائیں گے تو اپنے یار کے حسن کے جلووں سے سجائیں گے، آج ہم مسند لگائیں گے تو اپنے پیارے محبوب کے لیے لگائیں گے، آج عرش عظیم پہ تکیے رکھیں گے، نور کی قندیلیں لگائیں گے تو وہ بھی یار کے حسن کی وجہ سے لگائیں گے۔ جبرائیل تو جا کے نبی نو، ہاں جی عرش سجدہ ہی نہیں، یہ عجیب انداز تھا،
بڑا سادہ تھا مگر دل کو موہ لینے والا تھا۔ ہر عاشق کا اپنا اپنا تخیل ہوتا ہے، اپنا اپنا خیال ہوتا ہے۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ کے محبوب اٹھے، آقا نے وضو فرمایا تو حضور کے وضو کے لیے حوض کوثر کے 2 لوٹے پانی کے لائے گئے اور جنت سے تشت لائے گئے جن پہ بڑے بڑے ہیرے اور جواہرات اور موتی لگے ہوئے تھے۔ تو میرے پیارے نبی نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد میں مختصر عرض کر رہا ہوں، پھر آگے حضور کے سامنے براق کیا گیا۔ جب براق آگے آیا نا تو رب نے فرمایا یہاں فرشتے ہیں۔ کیوں جی؟ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام حضور کے براق کی جو کاٹھی تھی حاشیہ برداری کی، جناب سعادت حضرت میکائیل کو ملی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام حضور کی براق کی جو جناب زین تھی وہ حضرت میکائیل کے کندھے پہ ہے۔ جب حضور کو آتا ہوا دیکھا نا، اب براق پہ پہلے بھی زین رکھی جا سکتی تھی مگر پہلے کیوں نہیں رکھی؟ نہیں سمجھ آئی۔ اور یار محبوب کو دکھانا تھا نا سونیا، میں ہوں تو میکائیل، فرشتوں میں سب سے بزرگ ہوں مگر تیرا خادم بن کے آیا ہوں، سونیا تیرا نوکر بن کے آیا ہوں۔ حضور تشریف لائے تو حضرت میرے آقا فرماتے جب میں نے حضرت میکائیل کو دیکھا کہ میرے براق کی زین ان کے کندھے پہ ہے تو میں نے ان کی بزرگی کی وجہ سے کہا کہ نہیں یہ آپ کے لیے نہیں، آپ مہربانی کریں رکھ دیں۔ حضرت میکائیل کہتے ہیں سونیا اس بات سے روک رہے ہو، میں نے تو کئی برسوں کی عبادت کے بدلے یہ لمحے لیے تھے۔ حضرت میکائیل کہتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے میں نے کئی ہزار سال اس کی عبادت اور خدمت میں گزاری، میں نے اس کی عبادت اور ریاضت میں گزاری، کئی ہزار سال میرے گزر گئے۔ کئی ہزار سال گزر جانے کے بعد میرے رب نے کہا بول میکائیل تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو میں نے ایک التجا کی، یا اللہ جس کا نام عرش کے ستونوں پہ تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے، ایک لمحے کے لیے وہ موقع مجھے بھی دینا تیرے اس یار کی خدمت کر سکوں، تیرے اس محبوب کی خدمت کر سکوں۔ میں نے تو اپنی کئی برسوں کی عبادت کے بدلے اس سعادت کو لیا ہے۔ تو پھر میرے رب نے اسی دن میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میرا یار وہ وقت ہوگا جب آئے گا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک محبوب کی حاشیہ برداری کی ڈیوٹی آپ کے ذمہ ہوگی۔ ہم ایسے تو نہیں کہتے کہ کائنات میرے نبی کی وجہ سے بنائی گئی ہے، کیوں جی؟ کائنات حضور کی وجہ سے بنائی گئی ہے، حضور کی وجہ سے سجائی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل آگے آئے، انہوں نے رکاب تھامی، رکاب پکڑی، لگام پکڑی، حضور کی سواری کی۔ خلق کائنات نے فرمایا میرے محبوب کے حسن سے ایک پردہ اٹھا دو۔ کل کتنے پردے حضور کے حسن پہ؟ اب آپ اندازہ کریں 70,000 فرشتے دائیں طرف کھڑے ہیں، 70,000 بائیں طرف کھڑے ہیں، 70,000 حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، سارے فرشتے نور کے ہیں۔ 1,80,000 نور کی قندیلیں جو اللہ کے عرش کے نور سے روشن کی گئی ہیں، اللہ کے عرش کے نور سے، جن ایک ایک قندیل کی روشنی سورج کی روشنی سے جو ہے وہ جناب بالا تر ہے، بڑھ کر ہے۔ ایک قندیل کی روشنی سورج کے، ایک قندیل کا نور سورج کے نور سے بھی زیادہ ہے، اور 1,80,000 نور کی قندیلیں جو اللہ کے عرش کے نور سے روشن کی گئی ہیں۔ جب یار کے حسن سے ایک پردہ اٹھا، ادھر پردے کا اٹھنا تھا، تو وہ 1,80,000 جو قندیلیں تھی ان کی روشنی میرے نبی کے چہرے کی نورانیت کے سامنے مانند پڑ گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن عطا فرمایا ہے، اتنا حسن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم کیا تھا؟ جب آخری سال آیا نا، پورا مصر آپ کا غلام ہو گیا، مصر کے بچے عورتیں سب آپ کے غلام ہو گئے، تو اب گوداموں سے راشن بھی ختم ہو گیا۔ 7 سالی کا آخری سال جو تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اب کیا کریں، انہیں کیا کھلائیں؟ خالق کائنات نے فرمایا اب ایک طریقہ ہے، مصر کے چوک میں تخت لگا کے بیٹھ جاؤ، اعلان کر دو جتنے بھوکے ہیں سارے مصر کے چوک میں آ جاؤ۔ ہر طرف منادی ہو گئی، اعلان ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے مبارک چہرے سے نقاب ہٹا کے بیٹھ جاتے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو تکتا اسے کھانا بھی بھول جاتا، پینا بھی بھول جاتا۔ یہ عالم تھا یوسف علیہ السلام کی امت کا، اور حضور کی امت کا عالم کیا ہے؟ حضور کی امت کا عالم کیا ہے؟ احد کے میدان میں میرے نبی کے غلام یوں حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے پہرا دینے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا، حضور کے غلام کا ہاتھ شل ہو گیا، پورے بدن پہ تیر ہی تیر، ایسے جیسے سہ کے کنڈے ہوتے ہیں ایسے پورے بدن کے تیر ہیں، بے ہوش ہو کر زمین پر گرے۔ حضرت صدیق اکبر آئے، چہرے پہ پانی چھڑکا، پانی پہ لایا، آپ کو ہوش دلوایا۔ پھر پہلا سوال یہ تھا، بتاؤ ابو بکر میرے حضور کا حال کیا ہے؟
کہا حضور ٹھیک ہیں؟ فرمایا حضور ٹھیک ہیں۔ کل مصیبت جلل، فرمایا پھر کوئی مصیبت ہمارے لیے مصیبت ہی نہیں ہے۔ کہا اتنے زخم آپ کے بدن پہ لگے ہیں، فرمایا ان زخموں کی کیا حیثیت ہے میرے نبی کے سامنے، جب حضور ٹھیک ہیں تو سب کچھ ٹھیک۔ سمجھ آ گئی؟ حسن یوسف پہ کٹی، میرے اعلیٰ حضرت کہتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں ہوں گشت زنا، سر کٹاتے تھے تیرے نام پہ مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور میرے محبوب کے حسن کو عرب کے مردوں نے دیکھا تو اپنی گردنیں کٹا دی۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک ایک پردہ جو کیا اٹھا، 1,80,000 جو نور کی قندیلیں اللہ کے عرش کے نور سے روشن کی گئی تھیں، ان کی روشنی میرے نبی کے نور کے حسن کے سامنے بالکل مانند پڑ گئی۔ ایسا اللہ نے محبوب کو حسن عطا فرمایا۔ پھر حضور کی سوار، جب حضور نے توقف فرمایا، تو جبرائیل کہنے لگے سونیا یہ توقف کا موقع تو نہیں ہے، یہ تو وصل کی گھڑیاں آ رہی ہیں، جن لمحوں کے لیے موسیٰ کلیم اللہ تڑپتے گئے آپ توقف فرما رہے ہیں، یہی تو وہ لمحات ہیں کہ جن کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کوئی طور پہ جاتے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب کلام سنا تو دل میں خیال آیا جب کلام ایسا ہے تو کلام والا پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ تو پھر آپ نے تقاضا کیا رب ارنی، یا اللہ حجاب ہٹا، نقاب اٹھا، اپنا جلوہ تو دکھا، تیرا کلام ایسا ہے تو تو آپ کیسا ہوگا، مجھے دکھا تو صحیح نہ ذرا۔ تو جواب کیا آتا ہے، لن ترانی، لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو ہرگز ترا تو نی مجھے، ترا دیکھ سکتا نی، ترا دیکھ سکتا تو نی مجھے، لن ترانی، ہرگز نہیں تو مجھے دیکھ سکتا۔ جب یہ جواب سنا تو وہ بھی تو کلیم اللہ تھے، کہنے لگے یا اللہ یہ جو تیرا تو ہے نا، یہ تو بتاتا ہے کہ اور کوئی دیکھنے والا بھی ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کیا فرمایا مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ کوئی ہوگا، فرمایا ہاں ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ پروردگار پھر وہ مصطفیٰ تیرا کون ہے؟ فرمایا وہ میرا حبیب ہے۔ یا اللہ میں کون ہوں؟ فرمایا تو میرا کلیم ہے۔ پروردگار بتا پھر ما هو الفرق بین الحبیب والکلیم، حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر سن ذرا، کلیم وہ ہوتا ہے جو خود چل کے آئے، جب گھر سے باہر قدم رکھے تو بوڑھی ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے۔ پروردگار میرا بیٹا کلیم آ رہا ہے، اس کے تلفظ کو نہ دیکھنا، زبان کی لکنت کو نہ دیکھنا، میرے بیٹے سے کلام کرنا۔ 40 دن میری بارگاہ میں آ کے اعتکاف کرے، روزہ رکھے، پھر میری بارگاہ میں گڑ گڑائے، آنسو بہائے، رو رو کے میری منتیں کرے، آہو زاریاں کرے، کہے یا اللہ تیرا کلیم آیا ہوں، مجھ سے کلام کر لے، میں بڑا بے نیاز، میری مرضی آئے کلام کروں، نہ مرضی آئے تو نہ کروں۔ پروردگار حبیب کون ہوتا ہے؟ فرمایا حبیب وہ ہوتا ہے کہ 27 رجب کی رات ہوگی، ام ہانی کا گھر ہوگا، حبیب آرام کر رہا ہوگا، میں کائنات کے نظام کو رکوا دوں گا، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کی حوریں جنت کے محلات پہ چڑھ کے میری آمد کی، میرے محبوب کی آمد کے نغمے گائیں گی، 1,80,000 نور کی قندیلیں روشن کر کے اس محبوب کے استقبال کے لیے بھیجی جائیں گی، کائنات کے نظام کو ساقط کر دیا جائے گا، قبروں سے عذاب اٹھ جائیں گے، سارے فرشتے اپنی عبادات کو موقوف کر دیں گے، سجدوں والے سجدوں سے سر اٹھا لیں گے، رکوع والے قیام والے سارے اپنی عبادات کو، اپنے معمولات کو موقوف کر دیں گے، روک دیں گے، پوری کائنات کے نظام کو ساقط کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا۔ 1,24,000 کم و بیش نبی مسجد اقصیٰ میں انتظار کے لیے میرے حبیب کی راہیں تک رہے ہوں گے، نوری فرشتوں کا سردار جبریل جائے گا اور میرے حبیب کے طلبوں کو بوسہ دے کے کہے گا سونیا 1,24,000 کم و بیش انبیاء تیرے انتظار میں مسجد اقصیٰ کے اندر کھڑے ہیں، حبیب کی مرضی آئے تو جائے، نہ مرضی آئے تو نہ جائے۔ فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے جو خود چل کے آئے، حبیب وہ ہوتا ہے جسے خود بلایا جائے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو آپ آئے، حبیب وہ ہوتا ہے جو بلایا جائے۔ اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ آپ وقت پہ آیا کریں تاکہ شروع سے بات جو ہے وہ آخر تک